بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الإنس والجان صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الملل والأديان وعلى آله وأصحابه بدور الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. درود شریف پڑھو. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگار. پڑھ لو خیر. مولا علی دے گردہ سنگار زہرا جدوں وی آئیاں کھڑے ہو گئے حضور. زہرا جدوں وی آئیاں کھڑے ہو ادب گوایا کہ پیار فاطمہ اینو ادب گوایا کہ پیار فاطمہ مولا علی دے گردہ سنگار فاطمہ بنت رسول سیدہ طیبہ طاہرہ
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء نبی الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد اللہ کریم جمعۃ المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے زندگی کی اس بھاگ دوڑ میں ماہ رمضان المبارک کی یہ پرنور گھڑیاں دیکھنا نصیب فرمائی ہیں۔ خالق کائنات ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے اور یوم مشہود بھی ہے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمہارا درود شریف مجھ تک ڈائریکٹ پہنچتا ہے۔ رمضان شریف بھی ہو اور جمعہ بھی ہو تو یہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے۔ درود شریف کا موقع ہر کسی کو نہیں دیا جاتا، بلکہ آیت درود میں ہے یا ایھا الذین آمنوا، جس کے دل میں ایمان ہے وہ درود شریف سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو حکم دیا ہی نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیا کریں بالخصوص رمضان شریف کے دنوں میں اور بالعموم جب بھی آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کیا کریں۔ اور جمعۃ المبارک یوم مشہود اس لیے کہا جاتا ہے کہ ادھر سے درود شریف کا نذرانہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے تو حضور فرماتے ہیں میں نام لے کے جواب ارشاد فرماتا ہوں۔ اگر آپ کو میرے جملے سمجھ نہیں آئے تو سبحان اللہ کہنے والی بات ہے، حضور فرما رہے ہیں میں نام لے کے جواب عطا فرماتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ۔ ادھر سے نام لے لیا جائے، زندگی کا مول نہیں پڑ جائے، صرف حضور یہ فرما دیں کہ فلاں بندے کو میں سلام کا جواب عطا فرما رہا ہوں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ۔ مخدومہ کائنات سیدہ خاتون جنت مادر حسنین مولا علی کی گھر کی عزت، مولا علی کے حرم کی زینت، شہزادی کونین صاحبزادی رسول سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خاتون جنت پاک سلام اللہ علیہا۔ ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ کوشش ہوتی ہے کہ شہزادی کونین کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے۔
اب پہلا جمعہ ہے اور وقت بھی آپ کے سامنے ہوگا، تو کوشش میری بھی ہوگی کہ جمعہ ٹائم پہ ہو جائے۔ اس گفتگو کا آغاز ہے، ایک ایک لفظ پہ توجہ کریں گے۔ روزہ میں نے بھی رکھا ہے، آپ نے بھی رکھا ہے، اور میں نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے رات کو منزل بھی پڑھنی ہے۔ آپ نے بولنا ہے، مجھے سمجھ آئے گی کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اکیلا بندہ خود بولتا رہے تو اور بات ہے، آپ ماشاءاللہ اتنا مجمع۔ بس پہلا جملہ شہزادی کونین کی عزت، عظمت اور سیرت کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ شہزادی کونین کا جو ایک تعارف ہے نا کہ آپ حضور کی صاحبزادی ہیں۔ دوسرا تعارف ہے کہ حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں، مولا علی کی زوجہ محترمہ ہیں۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، یہ ساری نسبتیں اور یہ سارے رشتے ہیں شہزادی کونین کے۔ یہ الگ کر کے نا جو جملہ میں بولنا چاہتا ہوں، صرف حضور کی بیٹی کا نام زہرا نہیں، صرف مولا علی کے گھر کی عزت کا نام زہرا نہیں، صرف حسنین کریمین کی والدہ محترمہ کا نام زہرا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو اپنا اسلام بچانے کے لیے جو سب سے بڑی ضرورت ہے، اس ضرورت کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے۔ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ ریکارڈنگ کہاں کہاں تک جاتی ہے اور اس کا ہمیں ثبوت بھی دینا پڑتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اپنا اسلام بچانے کے لیے جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسلام بچانے کے لیے، اس ضرورت کا نام زہرا ہے، اور مسلمانوں کو قیامت کے دن مصطفیٰ کی شفاعت لینے کے لیے جو سب سے بڑا وسیلہ سامنے آ سکتا ہے، اس وسیلے کا نام سیدہ زہرا پاک ہے۔ اچھا، اگر بندہ دنیا میں اپنا اسلام بھی ان کے بغیر ثابت نہ کر پائے اور قیامت کے دن بندہ حضور کی شفاعت یعنی جنت بھی ان کے بغیر حاصل نہ کر پائے، تو پھر ماننا پڑے گا مسلمان کو قدم قدم پہ جس چیز کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، چاہے وہ دنیا ہو وہ آخرت ہو، مسلمان کو قدم قدم پہ جس شے کی ضرورت ہے، اس سب سے بڑی ضرورت کا نام سیدہ خاتون جنت پاک ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیں۔ اور میں نے یہ عرض کیا ہے کہ شہزادی کونین کا تعارف یہ تو ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ آپ حضور کی صاحبزادی ہیں، اس پہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ حضور کی شہزادی ہیں، مولا علی کے گھر کی عزت ہیں، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہیں۔ یہی تعارف اگر اقبال سے پوچھیں نا، علامہ اقبال سے، علامہ اقبال نے بھی یہی تعارف سامنے رکھا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ کسی بھی عورت کا تعارف یہ ہوتا ہے کہ یہ بیٹی کس کی ہے، یہ زوجہ کس کی ہے، یہ ماں کس کی ہے۔ اب یہ سارے تعارف پوچھنے کے لیے جب شہزادی کونین کی دہلیز سننے آئے اور عرض کریں تعارف کیا ہے کہ بیٹی کس کی ہے، والدہ کن کی ہے اور زوجہ کن کی ہے، آسان کر کے کہو، میرے قریب آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میری امت تم نکاح کو مضبوطی سے پکڑو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جو نکاح کرتا ہے اس کے آدھے ایمان کی ضمانت مصطفیٰ دیتے ہیں، جو نکاح کرے تو اس کا آدھا ایمان بچے، یہ ہے عام مسلمان کی شان۔ اور جو نکاح کروا کے کل ایمان علی کے گھر میں جائے اس خاتون کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے۔ تو میں نکاح کرے تو ہمارا آدھا ایمان بچے۔ پڑھیے جامع ترمذی اور پڑھیے بخاری شریف، آقا کونین نے فرمایا علی کسی عام بندے کا نام نہیں،
گھر میں جا رہی ہیں، مصطفیٰ نے اس ہستی کو پہلے ہی کل ایمان کا لقب عطا فرما رکھا ہے۔ اچھا یہ ہے زوجہ محترمہ۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ ہر اولاد کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ تحت اقدام الامہات، اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ پتہ نہیں شہزادی کونین کی عزت اور عظمت کو کون سمجھے، نگاہ کروا کے جائے تو کل ایمان کے صحن میں، اور اولاد کون ہے جنہیں مصطفیٰ نے پہلے ہی جنتی جوانوں کی سرداری عطا فرما رکھی ہے۔ وہ جنتی جوانوں کے سردار اگر شہزادے ہیں تو وہ شہزادے بھی سیدہ خاتون جنت پاک کے۔ دو نسبتیں ہو گئی۔ آپ نے اس طرح داد نہیں دی جس طرح میں نے زور لگایا ہے۔ تیسری نسبت، آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آپ اس بات پہ بھی نہیں بچ لیں گے تو پھر میرا خیال ہے مجھے بھی تقریر چھوڑ کے جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ تیسری دفعہ جملہ بول رہا ہوں، ہر بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہوتی ہے۔ پوچھیں ذرا زہرا کس ذات کے لیے رحمت ہے جسے اللہ نے پہلے ہی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا تاج پہنا کے بھیجا ہے۔ زہرا کسی عام بندے کے لیے رحمت بن کے نہیں آئی، رحمت للعالمین کی جو رحمت ہے اس رحمت کو زہرا سیدہ کہا جاتا ہے۔ جو رحمت للعالمین نبی کے لیے رحمت ہے اس رحمت کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے۔ اور گرامی قدر احباب، شہزادی کونین کی ذات کوئی عام ذات نہیں۔ سورہ کوثر کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے خطبہ میں تلاوت کی ہے، انا آتینا کل کوثر۔ قرآن کے لفظ پڑھئے گا، انا آتینا، انا آتینا۔ میں ذمہ داری سے مختصر یہ ترجمہ عرض کر رہا ہوں، الکوثر یہ پہلا لقب ہے شہزادی کونین کا۔ انا آتینا کل کوثر۔ میرے نام کے کریم آقا علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال شریف ہوا، پردہ فرمایا۔ اب مکے میں ہوا یہ کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا مکہ دشمن ہے اور صبح شام باتیں ہو رہی ہیں، پراپوگنڈے ہو رہے ہیں۔ جب حضور کے صاحبزادے نے پردہ فرمایا تو انہوں نے جو تھے مشرکین مکہ، انہوں نے پراپوگنڈا یہ کیا کہ اب تو معاذ اللہ چونکہ سلسلہ پڑتا ہے نسل کی وجہ سے، اگر میرا بیٹا ہے تو میرا نسب آگے بڑھے گا، نسل آگے بڑھے گی۔ تو چونکہ قانون یہ تھا اور اب بھی ہے کہ نسل اور نسب بیٹوں سے آگے بڑھتی ہے۔ جب بیٹے کا انتقال ہوا، بیٹے نے پردہ فرمایا، تو مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ حضور کے پاس آ کے تعزیت کرتے اور کہتے کہ ہم آپ کے غم میں، آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ادھر سے بیٹا دنیا سے چلا جائے اور دشمن یہ باتیں کریں کہ اچھا ہوا بیٹا چلا گیا، ان کا تو نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا، یہ تو چند دن کی کہانی رہ گئی ہے۔ اور انہوں نے کہا معاذ اللہ یہ ابتر ہو گئے ہیں۔ اب سورہ کوثر کا آخری لفظ ہے نا، ان شانیہ کا ہوا الابتر، یہ تو ابتر ہو گئے ہیں، ان کا تو نام لینے والا کوئی نہیں بچا۔ ابتر عربی میں کہتے ہیں جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جسے ہم پنجابی میں ابتر کا خطر کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ انہوں نے استعمال کیے حضور کی شان کے حوالے سے۔ اب میرے کریم مدنی مصطفیٰ کا دل بڑا دکھا۔ اب دل دکھا نا تو آپ کو پتہ ہے جب دل دکھے نا، صرف نظر ہی اٹھے تو اللہ کی بلا تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہاں تو دل دکھا نا، پریشانی ہوئی۔
ابھی کوئی بات زبان میں نہیں آئی. اللہ نے فرمایا جبریل مصطفیٰ پریشان ہے. پروردگار کیا حکم ہے؟ فرمایا جبریل جلدی جا مصطفیٰ کو خوشخبری سنا کے آ. ہم نے آج تک یہ قانون رکھا تھا کہ ہر بندے کا سلسلہ اس کے بیٹوں سے چلے گا. بیٹا ہوگا تو سلسلہ بڑھے گا, بیٹا نہیں ہوگا تو سلسلہ نسل وہیں پہ رکے گا. پیارے حبیب, آج کے بعد ہم نے آپ کی ذات کے لیے قانون تبدیل کیا ہے. پروردگار کیا قانون ہے؟ فرمایا ساری دنیا کی نسل نسب سلسلہ ان کے بیٹوں سے چلے گا. اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. محبوب, ہم نے آپ کی گود میں زہرا عطا فرما دی ہے. آج کے بعد کوئی یہ نہیں کہے گا مصطفیٰ کا سلسلہ نسب بیٹوں سے چلا کہ بیٹی سے چلا. ساری دنیا کا سلسلہ بیٹوں سے چلے گا, نبیوں کا سلسلہ بھی بیٹوں سے چلے گا. اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ. مصطفیٰ ہم نے شہزادی وہ عطا فرمائی ہے, اس کی گود میں 2 شہزادے آئیں گے. اللہ پوری دنیا میں حسنی حسینی سیدوں کو گلیوں میں آباد کر کے بتائے گا, دنیا والوں تمہارے سلسلے تمہارے بیٹوں کی وجہ سے ہے. مصطفیٰ کی عظمت کا سلسلہ مصطفیٰ کی شہزادی کی وجہ سے اللہ نے جاری فرمایا. شان عظمت مصطفیٰ, شان عظمت مصطفیٰ. نعرہ پیتن پاک. فرمایا وہ تمہارے سلسلے ہیں جو بیٹوں کی وجہ سے چلتے ہیں. یہ مصطفیٰ کی عزت کا سلسلہ ہے, بیٹوں کا محتاج نہیں. فرمایا ہم نے شہزادی ہی کو عطا فرمائی ہے. شہزادے 2 ہی آئیں گے دنیا میں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, گلیوں میں جا کے ذرا ریسرچ کریں اس بات کے اوپر, دنیا میں سید کتنے آباد ہیں. گلی گلی میں, گھر گھر میں, ہر شہر میں آپ کو سید ملیں گے. ان سیدوں کا سلسلہ نسب اگر آپ نے دیکھنا ہو تو ان کی والدہ محترمہ کو سیدہ زہرا پاک کہا جاتا ہے. دنیا میں جتنے بھی سادات ہیں, سید زادے ہیں, ان کی والدہ محترمہ وہ شہزادی کونین پاک کی ذات. اب دیکھیے, میں رات کو تقریباً 2 بجے کا وقت تھا تو میں نے ایک روایت پڑھی ہے المستدرک للحاکم میں, اور یہ بات بھی چلو میں بات میں عرض کرتا ہوں. آج ہر بندہ اگر اس کو موقع ملے تو بندہ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. یہ صحابہ کرام نے بھی کہا. کئی صحابہ کرام کی روایت آپ کو ملے گی کہ جب حضور نے بلایا تو انہوں نے عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. تاریخ مکہ بھی پڑھیں, تاریخ مدینہ بھی پڑھیں, صحابہ کی جماعت بھی پڑھیں, سارے صحابہ کی سیرت بھی پڑھیں, اب پھر مجھے پڑھ کے پوچھ کے سن کے سمجھ کے یہ بتائیں ساری دنیا حضور کا نام لے کے کہہ رہی ہے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں. المستدرک للحاکم کتاب کا نام ہے اور راوی کا نام ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عمر فاروق بات روایت کر رہے ہیں. اگر یہ بات ان کو پسند نہ ہوتی تو میرا خیال ہے حضرت عمر یہ بات اپنی حد تک محدود کر لیتے, امت کو نہ بتاتے. اب بتائی کیا ہے, کہتے ہیں ساری دنیا یہ کہتی ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. حضور کس ہستی کو صبح شام یہ کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ؟ نہیں 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 نہیں, آپ جو وہاں تک جائیں گا ذرا. ہم کہہ رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ.
اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں. مصطفیٰ فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. ساری کائنات اپنے والدین کو مصطفیٰ کے اوپر قربان کرنا چاہ رہی ہے اور مصطفیٰ فرما رہے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ. اے زہرا میرے ماں باپ تیری عزت و عظمت پہ قربان جائیں. اس سے بھی آسان کر کے کہوں ساری دنیا مدینے جاتی ہے سلام پیش کرنے کے لیے. جاؤ تاریخ مدینہ پڑھ کے دیکھو وہ کون سا دروازہ ہے جس دروازے کو مصطفیٰ 6 مہینے تک صبح شام سلام کرنے جاتے رہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جب قرآن کے یہ لفظ نازل ہوئے ہیں ساری دنیا مدینے مصطفیٰ کو سلام کرنے جائے. وہ مدینے والا نبی صبح شام جس دروازے پہ جا کے کہتا تھا السلام علیکم یا اہل البیت، وہ دروازہ کسی اور کا دروازہ نہیں، اس دروازے کو سیدہ زہرا کا دروازہ کہا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شان عظمت مصطفیٰ، شان عظمت مصطفیٰ. حضرت بلال مؤذن رسول امام العاشقین حضرت بلال حبشی نے اذان پڑھی ہے اور غالباً یہ عشاء کی اذان کا وقت ہے. سبحان اللہ. حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے تو جب اچھا حضرت بلال کا نا یہ ایک عام تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ اذان پڑھتے تھے، صرف اذان نہیں پڑھتے تھے. اس کے اندر بڑے لطف کی بات ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو مزہ آئے گا. سبحان اللہ. حضرت بلال صرف اذان نہیں پڑھتے تھے مسجد نبوی میں. حضرت بلال کی دوسری ڈیوٹی یہ بھی ہوتی تھی، یہ مؤذن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ویسے اتنی بڑی بات نہیں ہے. دوسری ڈیوٹی یہ ہوتی تھی اذان پڑھنے کے بعد دروازے رسول پہ جا کے دستک دے کے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو چکا ہے تشریف لے آئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کے نمازی کی، تہجد گزار کی، عبادت کرنے والوں کی، تسبیحات پڑھنے والوں کی، ذکر و اذکار کرنے والوں کی ساری عبادتوں کا ثواب تھوڑا ہے. حضرت بلال جو دروازے رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ تشریف لے آئے. بلکہ اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، آج میری اور آپ کی نمازوں کا، عبادتوں کا ثواب تھوڑا ہے. حضرت بلال جو ایک لمحے کے لیے دروازے رسول پہ کھڑے ہو کے رسول کا انتظار کرتے تھے ان کا ثواب اللہ ان کو زیادہ عطا فرماتا. حضرت بلال نے اذان پڑھی ہے، جماعت کا وقت ہوا، حضرت بلال مسجد میں موجود نہیں. اب دیکھا حضور تشریف لے آئے، جماعت کا وقت ہو گیا، حضور نے جماعت کی امامت فرمائی. اب حضرت بلال پوری جماعت میں ہی موجود نہیں ہے. اور یہ کیسا منظر ہوگا کہ مؤذن اذان پڑھے اور اقامت کا وقت ہو، مؤذن موجود ہی نہ ہو، جماعت ہو جائے مؤذن موجود ہی نہ ہو. اب حضور کے چہرہ انور کے کچھ آثار بدلنے لگے. میں وہ لفظ نہیں بول رہا جو بولنا چاہیے تھا، لیکن میں بس حضور کے چہرہ انور کے کچھ آثار تاثرات تبدیل ہونے لگے کہ حضرت بلال بھی جماعت کے بعد تشریف لے آئے. جب حاضر خدمت ہوئے ابھی حضور نے اتنے جملہ بولا تھا کہ بلال کدھر تھے. اس سے پہلے کہ حضور کی اگلی بات ارشاد فرماتے حضرت بلال پہلے ہی عرض کرتے یا رسول اللہ میں نہ اپنی مرضی سے نہیں گیا تھا، اذان پڑھی ہے، اذان پڑھنے کے بعد میں جا رہا تھا آپ کے دروازے کی طرف. اچانک مجھے شہزادی کونین کے گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی اور وہ رونے والوں میں شہزادہ امام حسین پاک کی ذات پاک ہے. کہتے جب مجھے رونے کی آواز آئی نا میں نے دروازے پہ دستک دی، نگاہوں کو جھکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ میں نے کہا آپ کا غلام بلال ہے. شہزادی نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کرتے میں نے کہا شہزادی کونین سے عرض کی اے رسول زادی شہزادہ رو رہا ہے اور آپ گھر کے کام کر رہی ہیں، ان دونوں کاموں میں سے ایک کام میرے ذمہ لگا دیں، چاہے تو گھر کی سارا کام کر کے جاؤں، دانے پیس کے جاؤں، گھر میں جھاڑو دینے کے لیے آؤں،
اب سمجھ نہیں آ رہی، جس گھر میں جھاڑو دینے کے لیے بلال جیسا بندہ آئے اس گھر کو سیدہ زہرا کا گھر کہا جاتا ہے۔ آج تو جو بھی اٹھے تو وہ اپنی مرضی کی باتیں کرے، اس گھر میں جھاڑو دینے والے بھی عاشقوں کے امام بنتے ہیں اور مؤذن رسول بنتے ہیں۔ شہزادی کونین نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں، اور یہ بات بھی بڑے لطف کی ہے، حضرت بلال کو شہزادی پاک چچا بلال فرمایا کرتی، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، حضرت سلیمان فارسی کو اور حضرت بلال کو، اور یہ دونوں ہی دور سے آئے تھے نا۔ حضرت سلیمان فارسی بھی بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے آئے تھے اور حضرت بلال بھی بڑی مارے کھا کے آئے تھے۔ میں کہتا ہوں ان کی شان تو اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کو حضور نے اپنی اہل بیت میں شامل فرمایا، حضرت بلال حبشی کو حضور نے اپنے مسجد کے اندر مؤذنی عطا فرمائی۔ یہ ساری شانیں ان کی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں، لیکن ان دونوں ہستیوں کو جب شہزادی کونین چچا کہہ کے بلاتی ہوں گی نا، میرا یقین نہیں عقیدہ ہے، جب شہزادی کونین بلال پاک کو چچا کہہ کے بلاتی ہوں گی، بلال کو مکے کی ساری سختیاں بھول جاتی ہوں گی۔ اب حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں جا رہا تھا، اندر سے رونے کی آواز آئی، میں نے عرض کی، دروازے پہ دستک دی تو آپ نے فرمایا چچا بلال آپ ایسا کریں کہ آپ نا حسین شہزادے کو آپ اٹھائیں اور ان کو آپ چپ کروا دیں تو میں گھر کے کام کر لیتی ہوں۔ بس میں اسی کام میں لگا ہوا تھا، یہ کام کرتے کرتے شہزادوں کو چپ کراتے کراتے گھر کے کام کرتے کرتے ادھر سے جماعت چلی گئی ہے اور جماعت ہو گئی ہے، اس لیے اب واپس آ کے میں حضور میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ اور حضرت بلال یہ جملے بول کے تو زاروں قطار رونے لگے کہ حضور مجھے معاف کر دینا، میں نے یہ کام اپنی مرضی سے نہیں کیا۔ حضور فرماتے ہیں اے بلال، اگر تو کوئی اور بات ہوتی تو شاید تجھے معاف نہ کیا جاتا، کوئی سزا بھی دی جا سکتی تھی، کوئی جملے بھی بولے جا سکتے تھے، میں اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر سکتا تھا، لیکن بلال اب بات آئی ہے شہزادی کونین کے گھر کی، اب بات آئی ہے عزت بطول کی، اب بات آئی ہے عظمت بطول کی، اب بلال تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ بلال یہ میرا پیغام امت تک پہنچا دینا، جس نے مصطفیٰ کو راضی کرنا ہو، مدینے والے نبی کا فرمان یہ ہے جو مصطفیٰ کو راضی کرنا چاہے اسے چاہیے وہ سیدہ زہرا کو راضی کرے، مصطفیٰ اس بندے کو اپنا قرب عطا فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ مصطفیٰ کو راضی، بلکہ چلے بالکل آسان کر دوں، اور یہ جملہ میں اس سے پہلے کئی بار بول چکا ہوں، خدا کو راضی کرنا ہے تو پھر مصطفیٰ کو راضی کرنا ہوگا، مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے تو پھر خدا کی محبوب کی لاڈلی شہزادی کو راضی کرنا ہوگا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ شہزادی کونین کا در اقدس یہ اہم بات نہیں ہے، اور چونکہ جمعے کا وقت بڑا مختصر سا ہوتا ہے اور میرے جو ارمان ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اب نہیں ٹائم نہیں بچے گا اور بچا بھی نہیں ہے، بس میرے لفظوں پہ غور کرنا، اگر یہ لفظ آپ کو سمجھ میں آ گئے نا تو بات ٹھیک ہو جائے گی، مجھے قرآن پر تھوڑی دیر چلیے، اگر یہ لفظ سمجھ آ گئے نا تو آپ کو میری بات اندر تک چلے گی۔ تو پہلا جمعہ ہے، ایک ایک لفظ پہ آپ بولیں گے تو پھر جمعہ زیادہ لیٹ نہیں ہوگا، ورنہ اگر کسی بات پہ میں اڑ گیا نا تو جمعہ 2:30-3 بجے تک چلا جائے گا۔ میں یہ آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، کرم کا مخزن، سخاوت کا مرکز، لفظوں پہ غور کرنا، کرم کا مخزن، سخاوت کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، کرم کا مخزن، سخاوت کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت،
نبی کی صورت، نبی کا نقشہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں، فرماتی ہیں جب زہرا کلام کرتی تھی، صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی گواہی دے رہی ہے، کہتی ہے جب زہرا بولتی تھی، رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، زہرا کی آواز میں اپنی آواز نہیں ہوتی تھی، جب زہرا کلام کرتی تھی تو لگتا تھا مصطفیٰ خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ کرم کا مقصد، سبحان اللہ، عطا کا مرکز، سخاوت کا مرکز، عطا کا مرکز، عطا کا مخزن، سخاوت کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ اور لفظوں پہ غور کرنا، کون زہرا؟ صحن نبوت کی بہار زہرا، مولا علی کے گھر کا سنگار زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت پہ راج زہرا، کسی کی بیٹی کو نہ مل سکا ہے، ملا ہے تجھ کو جو تاج زہرا، جو تیرے قدم کو مٹی لگے وہ میری بیٹی کا ہے تاج زہرا، جو تیرے قدم کو مٹی لگے وہ میری بیٹی کا ہے تاج زہرا، اور زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے وہ تیرے گھر کا ہے اناج زہرا۔ تکبیر، رسالہ، حیدری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حسن و حسین دی امی زہرا۔ کیا بات، بس گفتگو چھوڑ رہا ہوں۔ کیا بات، کیا بات، حسن و حسین دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، پردے دیاں دے کجن والی جناب زینب دی امی زہرا، خدا نو سجدے کرن دی خاطر رات منگدی یہ لمبی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے بھی ہیں تیرے کمی زہرا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سورہ دہر کی ان آیات کا شان نزول پڑھیں، آپ کو یقین ہوگا اس بات کا، کون تیرا مقام سمجھے، فرشتے بھی ہیں تیرے کمی زہرا۔ آئندہ جمعہ مبارک حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ وآخر دعوانا